کہ پڑھ لو حبیبہ اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں زلف تیری دے کنڈل سونے مولیندے نے دل من مونے زلف تیری دے کنڈل سونے مولیندے نے دل من مونے چن صدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں حبیبہ اچھی شان والے جے تو آیوں تے بہاراں عرب شریف دیا سردارا عرب شریف دیا سردارا آمنہ بی بی دیا دلدارا عرب شریف دیا سردارا آمینہ بی بی دیا دلدارا تیرے جیا سونا سونیا کدوں جم دیاں پھیرن ماواں حبیبہ اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہاراں رحمت دی تساں اکھ جد کھولی پاک حلیمہ بر لئی جولی رحمت دی تساں اکھ جد کھولی پاک حلیمہ بر لئی جولی لے گئی او خزانے رب دے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں حبیبہ اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہاراں اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایاں حبیبہ اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہاراں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَعَظَّمَ شَانُهُ وَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد حضور شافع یوم النشور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بکساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر بزرگ دوستو عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ کے در پر آنے والے نیک نمازیوں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے ایمان رکھ کے عمل کرنے کی توفیق انیق عطا فرمائے عزیزان گرامی اللہ خالق کائنات نے اپنی لاریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
ترجمہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی ذرا میرے ساتھ پڑھیں تاکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ سارے بچوں کو آتا ہے، بچے بچے کو آتا ہے، سارے حضرات کو یہ ترجمہ آتا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ با محاورہ ترجمہ۔ عزیزان گرامی، اب بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ساری قومیں ہیں، جانور بھی ہیں، ہر چیز ہے جی۔ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کھول لیں ترجمے کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت للعالمین جو ہے رحمت عالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ادھر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ادھر الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ترجمہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ادھر فرمایا کہ تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے جی۔ وہی الفاظ اللہ نے اپنے لیے بولے، وہی اپنے محبوب کے لیے بولے، تو پتہ چلا کہ رب کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے ہے، تمام جہانوں کا پالنہار رب ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کو آگے سمجھنا چاہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ سوچیں گے کافروں کے لیے بھی رحمت، تو سنیں، قوم عاد پہلے جتنے بھی قومیں گزری، جب وہ گناہ کرتی تھیں تو اسی وقت ہی وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتی تھیں۔ قوم عاد، ان پر اللہ کا عذاب آیا، ہوا ایسی تیز چلی انہیں اڑا کر لے گئی۔ قوم سمود پر ایسے عذاب آیا، زلزلے آئے، ان کی تیش نیش ہو گئی۔ قوم لوط کی بستیوں کو اللہ کریم نے نیچے سے اٹھایا، اوپر جا کر الٹ پلٹ دیا جی۔ قوم نوح پر طوفان کی ایسی طوفان آیا کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی قوم، اللہ کریم نے ان پر عذاب نازل کیا تو کوئی سور بن گئے، کوئی بندر بن گئے۔ پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، جب وہ گناہ کرتی تھی تو اللہ خالق کائنات کی پکڑ میں آتی تو پوری کی پوری قوم ہی برباد ہو جاتی تھی، تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ اللہ کریم کا عذاب ان پر نازل ہوتا، اور اس کائنات کے سب سے عظیم انسان کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب سے زیادہ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ اتنی تکلیفیں کسی پیغمبر کو نہیں پہنچی۔ اللہ کریم نے 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں جلوہ گر کیا، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی جتنی مجھے پہنچی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم ڈالے گئے، اوجریاں پھینکی گئی، گلے میں کپڑے چادریں ڈال کر گھسیٹا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر گرائے گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر گڑھے کھودے گئے، طرح طرح کے ظلم و ستم ہوئے، لیکن اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ پوری قوم پہلے تباہ ہو جاتی تھی، برباد ہو جاتی تھی، تو اب کیوں نہیں نازل ہوا؟ جہاں تک کہ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے کہا اگر محمد حق پر ہے اور قرآن سچا ہے تو یا اللہ پھر ہمارے اوپر پتھر برسا، خود بد دعا کر رہے ہیں، اگر وہ سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب یہ رب کا کام نہیں کہ جب آپ ان میں ہیں، اے محبوب رب کا، اللہ کا یہ کام نہیں کہ جب تک آپ ان میں ہیں میں ان پر عذاب نازل کروں۔ تو پتہ چلا کہ رب نے اگر اپنے عذاب کو ٹالا ہوا ہے تو وہ بھی محمد کے صدقے سے ٹالا ہوا ہے۔
کافروں پر بھی اگر عذاب نہیں ہو رہا تو یہ میرے آقا کی رحمت ہے، میرے آقا کی وجہ سے ہے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں میں بیک عذاب نہیں اتاروں گا۔ کافر تو خود دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر محمد سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے تو ہمارے اوپر، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، ہمارے اوپر عذاب نازل کر، پتھر برسا۔ لیکن رب نے قرآن اسی وقت ہی نازل کیا، محبوب یہ اللہ کی شان نہیں کہ اس کا محبوب اس کی ان میں ہو اور رب ان پر عذاب نازل کر دے۔ تو اس قرآن پاک کی آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اگر کافر بھی عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے، چونکہ رب نے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، غزوہ احد میں کافروں نے حملہ کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک، اس کا کچھ حصہ وہ شہید ہو گیا۔ غزوہ احد مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ کا جب دندان مبارک شہید ہوا تو آپ کے منہ سے خون مبارک نکلا اور وہ آپ کے رخسار پر آ گیا۔ جی اب محبت والوں سے تو برداشت نہیں ہوا نا۔ صحابہ نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمائیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا ہے، پتھر مارے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، فرمایا اے میرے غلاموں میں انہیں لان تان کرنے نہیں آیا، میں ان کے لیے بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، فرمایا میں تو ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اب پتہ چلا کہ کافروں پر جو عذاب ٹلا ہوا ہے وہ بھی میرے آقا کی رحمت کی وجہ سے، کافروں کو بھی رحمت سے حصہ مل رہا ہے۔ جی آگے چلے۔ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے جو بڑا دشمن ہے اسلام کا اور بانی اسلام کا، وہ ابو جہل ہے۔ اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس راستے سے گزرتے تھے اس میں کنواں کھدوا دیا۔ گڑھے کی بات نہیں کر رہا، کنواں کھدوایا، اپنے ساتھیوں کو چھپا دیا، کہا کہ جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راستے سے گزرے نا، جب وہ کنویں میں گر جائیں تو آپ نے جلدی سے کرنا ہے، ان کے اوپر پتھر ڈال دینے ہیں، مٹی ڈال دینی ہے، ادھر ہی ان کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن وہ جانتا نہیں کہ یہ محبوب کس کا ہے۔ جی عشق والے یہ سنیں، اب اس نے مکمل کنواں کھدوا دیا، اپنے جو ساتھی تھے ان کو چھپا کر بٹھا دیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت سے، اپنے کشانہ نبوت سے، اپنے گھر سے نکلے، اسی راستے پر چلے۔ اسی وقت ہی رب کو گوارا نہ ہوا کہیں میرے محبوب کو چوٹ نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ پہنچ جائے۔ فرمایا جبریل جلدی کر، میرے محبوب کو جا کر بتا دے ساری بات کہ ابو جہل نے یہ کام کیا ہے، آپ کے راستے میں کنواں کھدوا دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ چینج کر لیا، بدل دیا۔ اب جو تاڑ میں بیٹھے تھے نا، جو دیکھ رہے تھے کہ یہ گریں گے تو ہم جلدی سے اوپر سے پتھر ڈال دیں گے اور اپنے ابو جہل کو، اپنے گرو کو جا کر بتائیں گے، انہوں نے جا کر بتایا کہ محمد نے تو راستہ ہی بدل لیا ہے، وہ تو محفوظ ہیں، وہ تو سیو ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب بندے کی عقل ماری جاتی ہے نا تو وہ بونچل جاتا ہے، آسان لفظوں میں۔ وہ گھر سے دوڑا دوڑا نکلا، جب دوڑا دوڑا نکلا نا، میں پوچھتا ہوں کیا کہاں سے مڑے، کہاں سے آئے؟ وہ سیدھا ابو جہل اسی کنویں میں۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں، سرکار نے فرمایا ابو جہل سیدھا اسی کنویں میں گرا۔ اب جو اس کے ساتھی تھے وہ جلدی سے آئے، رسی نیچے ڈالی کہ ہم اپنے گرو کو نکالتے ہیں، بڑے کو نکالتے ہیں، ابو جہل کو نکالتے ہیں۔ اب رب کی قدرت دیکھو، رب کی شان دیکھو، وہ جتنی رسی نیچے ڈالتے ہیں ابو جہل اتنا نیچے چلا جاتا ہے۔
وہ جتنی رسی اور لٹکاتے ہیں اور رسی کو لمبا کرتے ہیں اتنا ابو جہل نیچے چلا جاتا ہے۔ بالآخر انہوں نے جب کوشش کر لی، ہر حربہ استعمال کر لیا نا، تو نیچے سے ابو جہل نے کہا آپ مجھے نہیں نکال سکو گے، اس طرح کرو، جاؤ محمد کو کہو۔ آئے ہائے 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 ہائے، جاؤ، تم نے اپنی ساری کوشش کر لی ہے، محمد کے علاوہ مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، جاؤ میرا پیغام سناؤ۔ ہائے ہائے، جاؤ انہیں بلا کے لے آؤ، محمد کو، صرف وہی مجھے نکال سکتے ہیں اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ اب اس کے ساتھ ہی چلتے چلتے میرے آقا کے دروازے پر جی ابو جہل کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ کنویں میں گر گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، صرف آپ ہی ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے نکال سکتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ سرکار کے در سے کبھی کسی نے نہ سنی نہیں، کافر آ گئے ہیں اور کافر کو کنویں سے نکالنا ہے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا وہ تو میرے لیے کھودا تھا، اب خود گرا ہے تو میں کیوں جاؤں، نہیں، میرے رحمت والے نبی اسی وقت ہی چل پڑے، اسی وقت ہی چل پڑے، آئے، اب میرے آقا اوپر کھڑے ہیں۔ اللہ نے سارا پہلے سے بتا دیا تھا، سرکار سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رحمت للعالمین نبی ہے نا، اس کی رحمت دیکھو کتنی وسیع ہے، خود اپنے دشمن کو نکالنے کے لیے اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ نیچے سے اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے باہر نکالیں، میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آؤں گا۔ نیچے وعدہ اس نے کیا، وعدہ کرنے کے باوجود سرکار نے جب باہر نکالا نا، تو آگے سے شیطان تھا، کیا کہتا ہے کہ معاذ اللہ آپ تو جادوگر ہیں، اسی قدم پر پھر گیا، کافر تھا نا جی، کافر تھا، اسی وقت ہی بدل گیا۔ لیکن اب یہ بات ذرا سوچنے والی اور سمجھنے والی ہے، ہمارا کوئی دشمن ہو نا اور وہ ہم پر وار بھی کر دے، اللہ تعالی ہمیں بچا لے، تو لیکن ہم تاڑ میں ہوتے ہیں، کبھی یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے آئے سے ہی چھوڑیں گے نہیں ہیں، تو وہ کنواں تو تیار ہی سرکار کے لیے ہوا تھا، اللہ نے بچا لیا اپنے محبوب کو، لیکن وہی دشمن جب اس میں گرا تو سرکار کی رحمت دیکھیں، اپنی دشمنی کو پیچھے کر کے جی اس دشمن کو نکالنے کے لیے آ گئے، پھر نکال بھی دیا، لیکن آگے اس کی بات قسم کی، اللہ کی طرف سے اس کے سینے پر، اس کے دل و دماغ پر مور لگی ہوئی تھی، وہ ازلی کافر تھا، کافری رہا، کافری مرا جی۔ تو سرکار کی رحمت دیکھیں کافروں کو بھی مل رہی ہے، کافروں کو بھی مل رہی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے ہدایت کا رستہ بنا دیتا ہے نا، تو پھر سرکار کے لیے وہ اللہ کریم ان بندوں کو چن لیتا ہے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودن عورت، کافرہ عورت کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نا اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے نا، یہ ایک کافرہ کی دیوار ہے، وہ آپ سے حسد کرتی ہے، اس کے کانوں میں آپ کی آواز گئی ہے، تو اس نے چڑ سے، حسد سے، اس نے اپنے سارے گھر کی کھڑکیاں بند کر لی ہیں، آپ سے حسد کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رب نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کو کہو کہ آپ کی رحمت والا وجود اس کی دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا رحمت والا وجود، آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رحمت والا وجود، جس میں اطہر وہ اس دیوار کے ساتھ لگا ہے جو کافرہ کی عورت ہے، کافرہ کا مکان ہے، رب کو گوارا نہیں، اس نے اپنے حسد سے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر لی ہیں، لیکن رب نے فرمایا کہ محبوب ہم نے وعدہ کر لیا ہے، ہم اس کی دل کی دیواریں، اس کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی ہیں۔ ابھی جبریل سرکار کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں،
وہ عورت اتنی بے قرار ہو کر اپنے سر پر چادر ڈال کر اسی وقت اپنے گھر کے دروازے سے نکلی اور میرے آقا کے قدموں میں آ گئی. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے, میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے. میں تو آپ کی آواز سن کر اتنی نفرت کرتی تھی کہ میں نے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی ہیں, لیکن یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا, میرا دل بدل گیا ہے, میں اب آپ کی غلامہ بننا چاہتی ہوں, مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنی غلامی میں قبول کریں. اسی وقت ہی وہ قدموں میں بیٹھ کر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو پتہ چلا کہ جب اللہ ارادہ کر لے کسی کو اپنے محبوب کی غلامی میں دینا چاہے, یارو بات کرنے کا مقصد ہے جو رحمت ہیں سرکار تمام جہانوں کے لیے. کافروں کو اگر آپ کی رحمت سے حصہ مل رہا ہے تو ذرا سوچو تو سی غلاموں کو بدرجہ اولا ملتا ہوگا. اب سرکار کی وجہ سے اللہ خالق کائنات نے اس کافرہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اللہ اکبر عزیزان گرامی, اس واسطے میں تے بولے کہ اے ہوئی کہاں گا کہ رحمت دی نور چادر تان کے, رحمتاں دی نور چادر تان کے, رحمتاں دی نور چادر تان کے, آقا تسی وسایا اجڑیاں نو آن کے, آقا تسی وسایا اجڑیاں نو آن کے, آقا تسی وسایا اجڑیاں نو آن کے, رحمتاں دی نور چادر. اللہ خالق کائنات نے پیارے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے جننے بھی نبی بھیجے, جننے بھی رسول بھیجے, اور رحمت لے کے آئے. آدم علیہ السلام آئے تے رحمت لے کے آئے, شیس علیہ السلام آئے تے رحمت لے کے آئے, نوح علیہ السلام آئے تے رحمت لے کے آئے, یعقوب علیہ السلام آئے تے رحمت لے کے آئے, ادریس علیہ السلام آئے تے رحمت لے کے آئے. اللہ دے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ آئے تے رحمت لے کے آئے, اسماعیل ذبیح اللہ آئے تے رحمت لے کے آئے, یوسف آئے تے رحمت لے کے آئے, یعقوب علیہ السلام آئے تے رحمت لے کے آئے, داؤد علیہ السلام آئے تے رحمت لے کے آئے. اللہ دے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ آئے تے رحمت لے کے آئے, عیسیٰ روح اللہ آئے تے رحمت لے کے آئے. جدو تیرے تے میرے لجپال نبی دیواری آئی, اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب پہلے میں جننے بھی نبی بھیجے نے انہاں نو رحمت دے کے بھیجی آئے. اے محبوب تینوں میں رحمت دے کے نہیں بھیجاں گا, تینوں سراپائے رحمت بنا کے بھیجاں گا. اے محبوب تو سر تو لے کے پیران دے ناخنا تک, اے محبوب میں تینوں دوما جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجاں گا. اس واسطے میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب اساں تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجی آئے. پہلے جننے نبی آئے کوئی قوم عاد دی طرف نبی بن کے آیا, کوئی قوم سمود دی طرف نبی بن کے آیا, کوئی قوم لوط دی طرف نبی بن کے آیا, کوئی قوم بنی اسرائیل دی طرف نبی بن کے آیا. اللہ نے کسے نبی نو کسے محلے دا, کسے قریے دا, کسے بستی دا, کسے ایک شہر دا یا کسے ایک ملک دا نبی بنا کے بھیجیا. لیکن تیرے تے میرے لجپال نبی دیواری آئی, آمنہ دے لال دیواری آئی, فاطمہ دے بابا دیواری آئی. رب نے قانون بدل دیتا, رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب اساں تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجی آئے. اس واسطے میں تے پھر یہ کہاں گا کہ وہ نبیوں میں رحمت
لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں، بڑی مہربانی محبت دے نال پڑھ لو، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، ہاتھ چک کے کہنا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے شرمانا نہیں، یا اللہ جڑا تیرے محبوب دا نام لوے اون دا مقدر اچھا کر دے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ حقیقت میں عزیزان گرامی باتیں تو بہت کرنی تھی، بالکل وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے سرکار کا میلاد تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ 12 ربیع الاول پر بھی کوشش کی تھی، لیکن ٹائم اس وقت بھی ختم ہو گیا تھا، اب بھی ٹائم مختصر ہے، لیکن انشاءاللہ میں بس چند جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کا میلاد کیسے ہوا؟ جی میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، عربی میں یہ عربی کا لفظ ہے، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، پیدائش کو۔ جی ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، سرکار کا پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ میلاد سرکار کا کیسے ہوا؟ اب سرکار میں نے عرض کیا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ جی کافروں کا بھی دل سرکار نے نہیں توڑا، ان کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے، شیطان کو بھی ملا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، آتا ہوں۔ اب سرکار کے جب ولادت ہوئی تو دن کی خواہش تھی کہ میں جا رہا ہوں، یعنی جیسے دن چل رہا ہے، دن چل رہا ہو تو سرکار کی آمد ہو، رات کی تمنا تھی کہ میں چل رہی ہوں تو سرکار کی آمد ہو تاکہ مجھے عزت مل جائے گی، میرا مقام بلند ہو جائے گا۔ دن چاہتا تھا کہ سرکار میرے اندر جلوہ گر ہوئے تو میری بلے بلے ہو جائے گی، لیکن سرکار تو رحمت آئے ہیں، بن کے آئے ہیں نا، کسی کا ناراض کرنے نہیں آئے، دل توڑنے نہیں آئے۔ تو پھر ہوا کیا؟ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، جہاں دونوں کا ملاپ ہوا وہاں سرکار کی جلوہ گری ہو گئی۔ پیر کا دن، پیر کا دن 12 ربیع الاول اور عیسوی کے اعتبار سے 20 اپریل کو سرکار کی ولادت بسعادت ہوئی، سحری کے وقت۔ جی پیر کا دن، دن بھی پیر ہے، جو آ رہا ہے وہ سارے جہانوں کا پیر ہے، جی سارے انبیاء کا پیر ہے، پوری انسانیت کا۔ عزیزان گرامی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جب سرکار کی ولادت ہوئی وہ کیسی گھڑی تھی؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام، اس گھڑی پہ لاکھوں سلام ہے۔ سرکار کی پھپھی جان حضرت شفا وہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ میری بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ کریم نے رحمت کی ہوئی ہے، کرم کیا ہوا ہے، ان کے گام ولادت ہونے۔ اب مجھے جب خبر ملی نا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا، تو فرماتے میں دوڑی دوڑی گئی، خوشی تھی نا، پھپھی تھی، فرماتے میں دوڑی دوڑی گئی اور اپنے گھر سے سرما ساتھ لے کے گئی کہ جا کے سرما میں ڈالنا ہے۔ فرماتے میں جلدی جلدی گئی اور میں نے جب دیکھا تو فرماتے ہیں کہ مغہولن میرے ہاتھ سے سرمے دانی گر گئی، یہ تو سرما پا کے آیا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں لگی کنگھی کرنے لگی، تقریر ختم ہوگی، یہ محبت کی باتیں ذرا سن لیں، کنگھی کرنے لگی تو فرماتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ کنگھی کی ہوئی ہے جی مختونن مسرورن، پھر دیکھا کہ سرکار کا ختنہ بھی ہوا ہے اور ناف بریدہ ہیں۔ محبت سے بولنے سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کی باتیں ہیں۔ سرکار کا ختنہ مبارک بھی ہوا ہے، ناف بریدہ ہے، ناف بھی کٹی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں پھر باری ہوتی ہے کہ بچے کو غسل دیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب غسل دینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھائے نا تو فرمایا طیباً طاہراً مغسولاً، عاطف غیبی سے ندا آئی بیبیو ہاتھ روک لو، یہ پاک ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ تو زمانے کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ پاک ہونے کے لیے نہیں آیا۔
یہ تو زمانے کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو تصور کرو، یہ باتیں نا بڑی عشق والی ہیں، محبت والی ہیں۔ تصور کرو اب سرکار آئے ہیں تو کنگھی کی ہوئی ہے، سرما لگا ہوا ہے، آسان لفظاں چ گل مکدی مقاماں، یار نے اپنے یار نو سجا کے بھیجیا ہے، دلہا بنا کے بھیجیا ہے۔ صبح تھوڑا یہ سورج نکلا نا تو حضرت عبد المطلب پیارے نبی دے دادا جان کعبے کے متولی سے ساری رات کعبے کی رکھوالی کرتے رہے، ان کے پاس کھڑے رہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے۔ رات کو عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ وہ کعبہ جسے ساری دنیا سجدے کرتی ہے یہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے، یہ میرے گھر کو سجدے کر رہا ہے۔ صبح بے چینی سے جلدی سے گھر آئے اور حضرت آمنہ اپنی نو سے کہنے لگے بیٹی کیف حالک یا بنیا، اے میری بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ آگے سے میرے آقا کی امی جان نے فرمایا قالت یا بالحارث ولد لک مولود عجیب، بابا جی رات دا تواڈے گھر عجیب پوترا آیا ہے، عجیب پوترا آیا ہے۔ عبد المطلب نے جب اتنی بات سنی نا عجیب، تو تھوڑا سا چکنے ہوئے، فکر مند ہوئے اور فرمایا الیس بشرا سویا، بیٹی جسم تو پورا ہے۔ عجیب لفظ اوتھے بولیا جاندہ ہے معاذ اللہ کسی دے دو سیروں دو ہتھاں تو زیادہ ہاتھ ہون، جتھے یعنی کہ جسم پورا نہ ہوئے یا جسم زیادہ ہوئے اوتھے لفظ عجیب بولا جاندہ ہے۔ لیکن پیارے آقا دی امی جان فرماتی ہیں ولد لک مولود عجیب، بابا جی رات دا تواڈے گھر عجیب پوترا آیا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا الیس بشرا سویا، بیٹی جسم تے پورا ہے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان کی فرماتی ہیں، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی بابا جسم پورا ہے لیکن او جدو سونا آیا ہے نا جڑے منظر ویکھے نا او بڑے عجیب ہیں، او سونا آیا تے جدو بہاراں دے منظر ویکھے نا او بڑے عجیب ہیں۔ میرے آقا دی امی جان نے اپنی صفیہ نے حضرت شفا نے بلایا، شفا دوڑی دوسری طرف حضرت فاطمہ، یہ فاطمہ حضرت علی کی والدہ ہیں جو ولادت کے وقت پاس تھی، وہ آئیں۔ فرمایا شفا فاطمہ ذرا دادے نو دسو اندے پوترے دی شان کی ہے، جی دادے نو دسو اندے پوترے دی شان کی ہے۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ بولی ہیں، فاطمہ نے حضرت شفا بولی ہیں، شفا نے کہا ماں بین بیتی، سرکار نے فرمایا کہ اے ابا جان جب آپ کا یہ بیٹا آیا ہے میں نے کیا دیکھا ہے، ہر طرف نور ہی نور، ہر طرف نور ہی نور، بابا کندھا نور، سجے کھبے نور، اتے نور، بابا حتیٰ کہ آمنہ دے جسم تے جیڑا لباس بھی سی نا وہ بھی نور دا، ہر طرف نور ہی نور دیکھا۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا شفا تو نے ہر طرف نور ہی نور دیکھا ہے، فاطمہ یہ بتا تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی بابا شفا تھلے دیکھ رہی سی میں اتے دیکھ رہی سی، بیٹی فاطمہ تو اوپر کیا دیکھا ہے؟ بابا میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے ستارے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ میں نو شک پہ گیا اس ستارے میرے سر تے ڈگن لگے نا۔ بابا پھر آمنہ دا نور چمکیا، وہ ستارے واپس چلے گئے، پھر میں سمجھی کہ میرے سر تے ڈگن واسطے تھلے نہیں آئے، اے تے نور کلو نور دی خیرات لین واسطے تھلے آئے نا۔ اس دا ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جی اب عبد المطلب نے فرمایا کہ بیٹی آمینہ یہ بتا پاس کھڑی عورتوں نے اتنا کچھ دیکھا ہے تو جس نے پیدا کیا ہے اس نے پھر کیا دیکھا ہوگا؟ حضرت آمنہ نے فرمایا بابا یہ نہ پوچھو کہ کیا نہیں دیکھا، بابا خارج منی نور، جب وہ مجھ سے نور نکلا، یہ آمنہ کے الفاظ ہیں میرے آقا کی امی جان کے، فرماتے ہیں خارج منی نور، جب وہ نور مجھ سے منتقل ہوا، مجھ سے منقطع ہوا، وہ نور مجھ سے نکلا، اضالی، بابا وہ نور اتنا چمکا، اتنا چمکا، ما بین المشرقی والمغربی، بابا اس نور کی چمک میں جہاں سے سورج نکلتا ہے میں نے وہ جگہ بھی دیکھ لی، جہاں سورج غروب ہوتا ہے میں نے وہ بھی جگہ دیکھ لی۔ بابا میں بیٹھی مکے وچ سن شام دے محلات نو میں ویکھیا اس نور دی چمک وچ، جی
اب بابا جی عبد المطلب میرے پیارے نبی دے پیارے دادا جان اینیاں شانہ سنتے کہندے بڈھے بندے نو ترسانا جے میں نے تے لیاؤ نا میرے پوترا وکھاؤ میں بھی ویکھاں کیڑیاں سونیاں شانہ والا ہے۔ اب حضرت شفا فاطمہ اندر سے گئی شہزادے کو سونے من مونے کو رب دے ماہی کو رب دے سونے محبوب کو اٹھا کے لے آئیں، سبز رنگ کا کپڑا اڑا ہوا ہے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان نے نا اپنی گودی میں اٹھایا، منظر کشی دیکھنا ذرا، گودی میں اٹھایا ہوا ہے، وہ کیسا منظر ہوگا جب دادے نے اپنے پوتے کو سرکار کو پہلی نظر دیکھا ہوگا۔ بس ایسے مکھڑے سے پردہ ہٹایا نا تو پیر مہر علی بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دلاٹ نورانی ہے۔ ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان نے اپنے پوترے نو جناب عبداللہ دے بیٹے نو میرے لجپال نبی نو اٹھایا ہویا تے نالے زیارت کر دینے نالے فرما دینے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں بکمت بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب نے اپنے پوترے نو اینج گودی چ لیا ہوا ہے تو جدوں اچھا مکے دے سردار سن جناب عبد المطلب کوئی غریب گاردے نہیں سن جی، پورے مکے دے سب تو زیادہ سردار سب سے بڑے سردار جناب عبد المطلب سن۔ اپنے پوتے نو گودی چ لیا تے نوکر چاکر پھر تانوں پتہ ہے کہ خیرات لین آ جاندے نے مبارکاں دین واسطے تے خیرات لین آ جاندے اپنا انعام لین واسطے آ جاندے۔ جناب عبد المطلب نے ایسے میرے نبی کو اٹھایا، قسم رب کی کائنات میں اس قرآن پاک سے بڑی کوئی چیز نہیں جس کے ساتھ میں اپنے نبی کی مثال دیتا۔ میرے نبی کو ایسے جناب عبد المطلب نے اٹھایا، چلتے چلتے سین میں آ گئے، منظر کشی کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا، ادھر سے غلام آ رہے ہیں، بڑا سردار مبارک آئے یار، غلام آ رہے ہیں، لونڈیاں آ رہی ہیں، بڑا سردار مبارک بڑا سردار مبارک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان ایسے اٹھاتے ہیں جی، ان کے اوپر سے اپنے بیٹے کا صدقہ اتار رہے ہیں۔ پہلے غلام آئے، پھر نال دے سجے کھبے والے آئے، پھر جناب دی وڈے وڈے چودھری آ گئے، انہوں نے آ کے جناب عبد المطلب نو مبارک بات دیتی کہ عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے، تیرے بیٹے عبداللہ دے گھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بھیجی ہے۔ اچھا عبد المطلب یہ دس اندر نام کی رکھے ہے؟ آئے ہائے توجہ، عبد المطلب دس سے اندر نام کی رکھے ہے؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ پھر مزہ لو، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ پھر مزہ لو، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد کا نام سرکار کے نام سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، عرب میں یہ نام بولا ہی نہیں جاتا تھا، اور عرب کا یہ قانون تھا باپ کا نام وہی بیٹے کا جی، اکثر نام یہ ہوتے تھے جو خاندان میں ہوتے تھے، یہ باپ کا بھی وہی نام بیٹے کا بھی وہی نام۔ اور سرداروں نے کہا یار عبد المطلب تو مکے کا سردار ہے، نام تو کوئی وہ رکھتا جو پہلے ہم نے سنا ہو، اس جیسا نام کوئی نہیں۔ تقریر ختم، یہ آخری جملہ دے رہا ہوں، عبد المطلب نام وہ رکھتا جو پہلے مشہور تھا، اس سے پہلے یہ نام سنا کوئی نہیں، اس سے پہلے نام سنا کوئی نہیں، بات ختم کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے نام سنا کوئی نہیں۔ میرے نبی کے دادا جان نے ایسے کہا، اس جیسا نام بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اور نام تو تب ہو جب اس جیسا کوئی ہو، نہ اس جیسا ہے نہ اس جیسا کوئی نام ہے، اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا اندہ جوڑ جی، کیا ہے تو پھر نہ کتوں آنا؟ فرمایا کہ اس جیسا نام بھی کوئی نہیں، اس لیے کوئی نہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے
مکینوں مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکینوں مکان تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ اللہ تعالیٰ تواڈی خیر فرمائے، سرکار دے میلاد دا صدقہ اللہ تواڈے ساریاں دے ساڈے ساریاں دے مقدر نو بلند کر دے۔ اگر سرکار نہ ہوندے تے کائنات وچ کوئی چیز نہ ہوندی، کوئی چیز نہ ہوندی۔ اگر اللہ خالق کائنات میرے تے تواڈے سونے نبی نو پیدا نہ کردا تے اپنا رب ہونا بھی زہر نہ کردا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔